بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں اویسی کیئر سینٹر کی طرف سے تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، ہماری یہ ٹوٹل پروڈکٹ آپ کے سامنے پڑی ہے، ڈسپلے ہے ان کا۔ پہلے میں بات کروں گا شوگر کے اوپر۔ شوگر آپ کا ٹائپ 1 ہے یا ٹائپ 2 ہے، آپ کو کسی بھی وجہ سے ہوا ہے، آپ کا لبلبہ انسولین معیاری طور پہ نہیں بنا رہا، یا آپ جو ہے آپ کے بیٹا سیل معیاری طور پہ انسولین نہیں بنا رہے، تو اس کے لیے یہ میں نے 2 قسم کے صفوف بنائے ہیں، اور اللہ کے فضل سے اس سے ہزاروں لوگوں کی جو ہے وہ زندگیاں نارمل کو گزار رہے ہیں۔ ان میں 2 صفوف ہیں، ایک کا نام ہے تریاکے شوگر، یہ صبح آپ نے کھانا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ میں دیتا ہوں صفوف شوگر، یہ رات کے کھانے کے ساتھ کھانا ہوتا ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ شوگر ہونے سے پہلے آپ کو آپ کی آنتڑیاں جو ہیں وہ ٹھیک طرح سے ورک نہیں کرتی، اور پھر آپ کا معدہ جو ہے وہ کام چھوڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ آپ کو مکمل طور پہ غذا ہضم نہیں ہوتی، وہ آپ کے جزو بدن نہیں بنتی، اور اگر بنتی بھی ہے تو وہ ٹھیک طرح سے نہیں ہوتا، آپ کا جو خون ہے وہ ٹھیک طرح سے نہیں بنتا۔ تو اس میں یہ کارگر ہے کہ کسی کو خدا نخواستہ ان کے وراثتی طور پہ شوگر چلا آ رہا ہے، اور کیونکہ میڈیکل سائنس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کو پیدائشی طور پہ جو ہے شوگر ہوتی ہے، جس کو ٹائپ 1 کہا جاتا ہے، وہ آہستہ آہستہ 20 سال کے بعد، 18 سال کے بعد، 15 سال کے بعد وہ شو ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ جس سٹیج پر بھی ہے شوگر کا مریض، انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ کورس کھائے، انشاءاللہ تعالی اس کو اللہ تعالی شفا دے گا۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ شوگر کے ہو جانے سے بہت سی اور امراض جو ہیں وہ آپ کو ہو سکتی ہیں، جیسے کہ فالج آپ کو ہو سکتا ہے، جتنی بھی سوداوی امراض ہیں یا صفراوی، وہ سب آپ کو ہو سکتی ہیں۔ آپ کا لبلبے ایک اللہ تعالیٰ نے لبلبہ انسان کے اندر انسولین بنانے کی ایک فیکٹری لگائی ہے، اور جس کا بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ لبلبہ ٹھیک طرح سے کام کرتا ہے لیکن معیاری طور پر وہ انسولین نہیں بناتا، جس کی وجہ سے بھی شوگر ہو جاتی ہے۔ چاہے جس کو پیدائشی طور پہ مسائل ہیں شوگر کے، چاہے اس کے بعد آپ کی آنتڑیاں معدہ خراب ہونے کی وجہ سے آپ کا لبلبہ کام چھوڑ گیا ہے، یا ذہنی تناؤ، ذہنی سٹریس کی وجہ سے آپ کا لبلبہ کام چھوڑ گیا ہے، اس کے اوپر سوزش ہے، اس کے بیٹا سیل جو ہیں وہ ٹھیک معیاری انسولین نہیں بنا رہے، لبلبہ سکڑ گیا ہو، ان تینوں ہی وجوہات کی بنا پہ آپ ہمارا کورس کھائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ معدے میں جتنے بھی مسائل شوگر والوں کو ہوتے ہیں، ان کے ساتھ یا جو بھی اویسی کیئر سینٹر سے ادویات کسی بھی بنا کی وجہ سے وہ لیتے ہیں، تو ان کو ہم جو ہے وہ معدے کے لیے اکسیر معدہ جو ہے وہ دیتے ہیں۔ یہ اس کا صفوف میں نے اکسیر معدہ کے نام پہ رکھا ہوا ہے، اور یہ اصل میں 21 جڑی بوٹیوں کا مرکب ہے۔ یہ معدے کی جتنی جملہ مسائل ہیں اس میں یہ کارگر ہے، اور اس کا یہ بھی سلسلہ ہے کہ یہ آپ کے آنتڑیوں میں جو خرابی ہوتی ہے،
جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، یا معدے میں خرابی ہوتی ہے جس کی وجوہات کی بنا پہ آپ کو شوگر کا عارضہ ہو جاتا ہے، اس میں یہ بہت کارگر ہے۔ اور جو خاص طور پہ وراثتی طور پہ جن کو شوگر ہے، جن کے والدین میں سے ہے، وہ ہمارا یہ اکسیر معدہ ضرور کھائیں، تاکہ ان کا جو ہارمونز ان کے والدین سے ان میں ٹرانسفر ہوئے ہیں، ان کو اس شوگر کی ہونے کی وجہ سے بچایا جا سکے، ان کا معدہ ٹھیک رہے، ان کی آنتڑیاں جو ہیں وہ ٹھیک رہے۔ اچھا سر، یہ بتا دیں کہ یہ جو شوگر کورس ہے جی، یہ 1 ماہ کا ہے اور 2 ماہ کا ہے، کچھ مریضوں کے لیے 1 ماہ کا، کچھ کے لیے 2 ماہ کا، اس سے شوگر کنٹرول رہتی ہے؟ جی، اس سے شوگر کنٹرول کرنے کا تو یہ ہے کہ آپ بازار چلے جائیں، وہاں سے آپ ایلوپیتھک میڈیسن لے کے آپ اپنی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ مستقل طور پہ علاج ہے، یہ آپ کی آنے والی زندگی کا مستقل طور پہ علاج ہے۔ میرے پاس یہ کچھ لوگوں کو ابہام ہے اس چیز کا کہ یہ ناممکنوں میں سے ایک ہے، میرے پاس اس چیز کی ہسٹری ہے۔ ہمارے پاس ایسے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جو شفا یاب ہو کے اپنی نارمل زندگی گزار رہے ہیں، چاہے 65 سال کی عمر میں ان کو شوگر تھا، چاہے 40 سال کی، چاہے 20 سال کی، چاہے 12 اور 4 سال کی عمر تک۔ یہ میرے پاس ہسٹری ہے ان لوگوں کی، اور وہ اللہ کے فضل سے شفا یاب ہو کے اپنی نارمل زندگی گزار رہے ہیں۔ اچھا، ایک سر آپ نے کہا تھا جن کو کم عمر میں شوگر ہو ان کے لیے 2 ماہ کا کورس ہے؟ جی، جن کا ٹائپ 1 میں وہ ہے ان کا 2 ماہ سے 2.5 ماہ تک جو ہے علاج ہو سکتا ہے ان کی کنڈیشن کے حساب سے، اور جو ٹائپ 2 میں ہے ان کا 1 ماہ سے 40 دن کا یہ کورس ہے، شارٹ کٹ کورس ہے۔ اس میں آپ کو ساری زندگی ادویات کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو انسولین لگا رہے ہیں 50 صبح اور 50 شام کو لگا رہے ہیں، وہ ہم سے رابطہ کریں، دوسرا لوگ ڈسٹرب ہیں۔ چھوٹ جائے گی۔ ایک اور سوال، جو 10 دن 20 دن سے لوگوں کو دوائی نہیں دیتے آج شوگر کی، وہ کیا وجہ ہے؟ سر، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بنتی کم ہے۔ ہم بہت زور لگا کر بھی بنائیں تو 100 آدمی کی ایک ہفتے میں ہم بنا سکتے ہیں، اور ہمارے پاس آرڈر ہوتے ہیں تقریباً 400-500، اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اور جو یہاں پر مقامی لوگ آتے ہیں ان کی وجہ سے انہیں بھی پھر دینا پڑ جاتی ہے، تو یہ اس وجہ سے شارٹیج ہو جاتی ہے، اور ان کو لیٹ کسی کو دوائی پہنچتی ہے، تو اس کے لیے۔ اور دوسرا، جو لوگ کھاتے کسی گاؤں میں یا شہر میں، کسی ضلع میں، یہ سلسلہ ہے کہ یہ ایک آدمی اگر کھاتا ہے کہیں کسی محلے میں، کسی شہر میں، کسی گاؤں میں، کسی جگہ پر، تو وہ جو ہے آگے ہمارا یہ فون نمبر بانٹتا ہے کہ یہ جو ہے بہت ہی اللہ کے فضل سے یہ ایک نیا پاکستان میں یہ کہیں پر بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ آپ اگر کسی کو کسی وجہ سے بھی وہاں ہے وہ اپنا نکال سکتا ہے، یہ ہمارا کورس جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کی اتنی زیادہ قیمت نہیں ہے کہ جو یہ افورڈ ہی نہ کیا جا سکے، یہ عام و خاص سب اس کو جو ہے وہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور سوال، جو بندہ کوئی ٹوٹکے کرتا ہے یا کوئی انگریزی دوائی کھا رہا ہے وہ تو آپ فوری بند کروا دیتے ہیں پہلی خوراک سے، جی جی، تو جو انسولین لگاتے ہیں وہ کیا کریں، بند کر دیں فوری؟ انسولین جو ہے وہ 1 ہفتے تک جو ہے وہ استعمال کریں، اور آہستہ آہستہ سے کم کرتے جائیں، اور 1 ہفتے کے بعد جو، کیونکہ یہ ہے ٹوٹل ہربل، اور یہ آہستہ آہستہ سے آپ کے خون میں، آپ کے جسم میں، آپ کی طبیعت میں سرایت کرے گی، اور کیونکہ یہ انگریزی نہیں ہے کہ آپ نے ابھی کھایا اور فوری طور پہ آپ کو جو وہ ہے سلسلہ شروع ہو گیا، یہ 1 ہفتہ لیتی ہے آپ کے جسم میں سرایت کرنے کے لیے۔ 1 ہفتے میں آپ اپنی انسولین انشاءاللہ تعالیٰ چھوڑ جائیں گے، چاہے جس بھی لیول پر ہو۔ اس کے بعد یہ ہم اپنے ہاتھوں سے یہ چیزیں جو ہیں وہ اس کو بناتے ہیں، اس کے رگڑائی، پسائی، آگیں وغیرہ اس کا اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں۔ اس میں کوئی کسی قسم کی مشینری یا وہ سلسلہ ہم نہیں کہ اس کی افادیت جو ان جڑی بوٹیوں کی ہے وہ ضائع کر دیں، اور اللہ کے فضل سے
اگر 100 آدمی نے ہم سے یہ دوائی لی ہے تو 100 میں سے 100 ہی کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے۔ یہ اپنا بدگمانی جو ہے وہ مایوسی ہمارے دین میں ویسے بھی گناہ ہے۔ آپ لوگ مایوس نہ ہوں، اللہ کے فضل سے اویسی کیئر سینٹر آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی بہت سارا نظام بنانے کے لیے تیار ہے، اور یہ بیرون ملک بھی بھیجی جا رہی ہے، پاکستان پورے میں بھیجی جا رہی ہے۔ آپ جہاں چاہیں اپنا آرڈر کروا سکتے ہیں، وہاں پر ہی یہ پہنچ جائے گی، پارسل کے ذریعے پہنچ جائے گی۔ آپ یہاں پر آنا چاہتے ہیں تو یہاں پر بھی آ سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ جو ہے وہ ہے حویلی لکھا نزد گول مسجد صادق، اویسی کیئر سینٹر، تحصیل دیپالپور، ضلع اکاڑا، پنجاب، پاکستان۔ آپ یہاں سے آ کر یہ دوائی بھی لے سکتے ہیں، بذریعہ پارسل ڈاک آپ جو ہے وہ اس کو منگوا سکتے ہیں، یہاں پر بھی بیرون ملک بھی۔ اس کے ساتھ جو ہے میں اس کے بعد آؤں گا قوت با کی طرف۔ قوت با جو ہے وہ ماں کے مطابق، اور یہ ثابت بھی ہو چکا ہے، اور اس میں شیخ الرئیس نے بھی وہ علیہ سینا القانون فی الطب میں یہ فرمایا ہے کہ قوت با انسان کے اعضائے رئیسیہ کی وجہ سے کم ہوتی ہے۔ اعضائے رئیسیہ کیا ہے؟ وہ ہے دماغ ہے، آپ کا دل ہے، جگر ہے، گردے ہیں۔ بعض اوقات لوگوں نے 5واں بھی کہا ہے کہ جو آپ کا عضو تناسل ہے وہ بھی اعضائے رئیسیہ میں شامل ہے۔ اب ان چاروں میں سے یا 5 میں سے کسی میں بھی کوئی مسائل ہو تو آپ کی قوت با جو ہے وہ کم ہوگی، آپ اپنے ساتھی کو مطمئن نہیں کر سکیں گے، آپ پرجوش اور بھرپور ازدواجی زندگی اپنی نہیں گزار سکیں گے، آپ ذہنی تناؤ اور سٹریس میں رہیں گے۔ اس وجہ سے آپ کو کسی بھی وجہ سے آپ کے دماغ کے اوپر تناؤ ہے، آپ کا مادہ تولید پتلا ہوگا، آپ اپنے ساتھی کو مطمئن نہیں کر سکیں گے، اور اس کے لیے یہ میں نے بنائی ہے، یہ ان کے لیے کارآمد ہے جن کے گردوں میں مسائل ہیں، ان کی جو با ہے وہ کمزور ہوتی ہے، ان کا جوش کم ہوتا ہے، اور اس وجہ سے وہ اپنے ساتھی کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے یہ کارآمد ہے، یہ گولڈن لائف کیپسول کے نام پر ہے، اس کے ساتھ گولڈن صفوف مغلظ ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کے جگر میں مسئلے ہیں، جگر آپ کا خون کم بناتا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کی شہوت میں کمی ہوگی، یا دخول کے وقت جو ہے آپ کو انزال ہو جائے گا، تو اس کے لیے یہ کارآمد ہے۔ آپ کے دل کی دھڑکن بے اعتدالی ہے، اوپر نیچے ہے، اپ ڈاؤن ہو جاتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جو اس میں آپ کے عضو تناسل میں جوش آتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ری اس میں آتی ہے، اور روح اور ری قریب میں آنا، اس عضو تناسل میں آنا، اس کو ہی شہوت کہا جاتا ہے دوسرے معنوں میں۔ جب تک آپ کا دل ٹھیک طرح سے نہیں، معتدل طور پہ نہیں دھڑکے گا، تو اگر اس میں کمی آئے گی یا زیادتی آئے گی تو آپ کی قوت با جو ہے وہ مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے لیے یہ کارآمد ہے۔ دوسری بات، یہ ہر مزاج والا آدمی کھا سکتا ہے، چاہے وہ گرم خشک مزاج کا ہے، چاہے وہ سرد خشک مزاج کا ہے، سرد تر کا ہے، یا کسی بھی مزاج میں ہو، چاہے گرمی ہے، سردی ہے، جاڑ کا مہینہ ہے، یہ ہر موسم میں آپ کھا سکتے ہیں، ہر عمر والا اس کو کھا سکتا ہے، اور یہ مستقل طور پہ آپ کے لیے یہ علاج ہے۔ پھر آپ کو اس قوت با کا مردانہ کمزوری کا علاج کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا سر، ایک اور سوال،
جو شوگر والے مریض ہوتے ہیں وہ بالکل زیرو ہوتے ہیں، ان کے سیکس جو ہے نا سیکس کے لحاظ سے زیرو ہوتے جی ہیں، اور ان میں سے کچھ جو ہارٹ کے پیشنٹ ہو، جن کا کوئی اسٹینٹ ہو یا دل کا عارضہ، انہیں تو کوئی حکیم حضرات ڈاکٹر حضرات پرہیز کرتے ہیں یہ طاقت والی دوائی دینے کی، تو آپ کیوں دیتے ہیں؟ یہ میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ شوگر کے مریض ہیں اور آپ کی قوت باع جو ہے وہ کم ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے، یہ وہ لوگ کھائیں، بلکہ 60-70 سال کی عمر میں آپ کو شوگر ہے، اور یہ آپ ہمارا امتحان لیں کہ ہمیں 60-70 سال کی عمر میں جو ہے وہ مجھے شوگر بھی ہے اور عمر بھی زیادہ ہے، تو میں اس میں اپنی قوت باع کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، تو آپ ہمارا کورس کھائیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ پچھلی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی ہے وہ جوانی کی طرح گزاریں گے۔ اس کے بعد ہائی بلڈ پریشر کا مریض جو ہوتا ہے اس کی قوت باع بھی کم ہوتی ہے، تو وہ کھائیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہمارے گیت گائیں گے اور ہمارا اشتہار بنیں گے۔ اور اس کے بعد جو جن کو سٹنٹ پڑے ہوئے ہیں دل کے، ان کو یہ حکیم حضرات اور ڈاکٹر حضرات روکتے ہیں اس وجہ سے کہ آپ اس نعمت سے مکمل طور پہ جو ہے وہ محروم ہو چکے ہیں۔ اچھا ایک اور سوال تو وہ بھی کھائیں انشاءاللہ تعالیٰ، وہ بھی آپ۔ اچھا حکیم صاحب ایک اور سوال، جس طرح یہ جعلی پیر حضرات ہیں، جعلی پیر والا پیروں والا شعبہ، جعلی پیروں والا جو کامل ہوتے ہیں ان کی میں بات نہیں کر رہا، جعلی پیروں والا شعبہ بدنام ہے، تو اسی طرح یہ حکیموں والا بھی شعبہ بدنام ہے، تو یہ آپ کوئی کیمیکل تو نہیں اس میں استعمال کرتے یا کوئی ایسی کوئی دوائیاں؟ سر اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں یہ علم بہت بڑا وسیع و عریض ہے، یہ حکمت کا، یہ عام آدمی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ تو یہ عطائی حکیم جو ہوتے ہیں یہ کوئی کتاب لی، اس میں سے نسخہ لیا اور لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا شروع کر دیا، اور یہ ہمیں صفائیاں دینی پڑتی ہیں انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھ کے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے اوپر تو زیادہ تر جھوٹ ہوتا ہے، بلکہ 100 میں سے 100 ہی جو ہے وہ جھوٹ ہے، تو اس کے لیے ہمیں جو ہے ان کو اپنی دلیلیں دینی پڑتی ہیں۔ تو اس میں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر علم ہے تو آپ بازار سے چیزیں خرید کے آپ بنا سکتے ہیں، اور اس میں جو سب سے مشکل ترین کام ہے وہ ہے جز بندی کا، کہ اس چیز کو اس چیز سے ملانے سے ان کا کیا مزاج بنے گا، مقدار کتنی ہے، اور اس کو کھلانے کی مقدار کتنی ہے، آگے جو کھا رہا ہے اس کا اس کے مطابق مزاج ہے یا نہیں ہے۔ جب تک آپ کوئی بھی چیز، کوئی بھی گشتہ، کوئی نسخہ یا کسی طرح سے آپ بناتے ہیں، اس کا معتدل نہیں ہوگا مزاج بنانے کا، تو آپ اس کو استعمال نہیں کروا سکتے۔ اب ہمیں ایک مریض فون کرتا ہے کہ جی مجھے یہ مسئلہ ہے قوت باع کا، اب ہو سکتا ہے کہ وہ صفراوی مزاج کا ہو، گرم خشک مزاج اس کو کہتے ہیں صفراوی۔ اب اگر ہم نے اس کو گرم خشک کی دوائی بھیج دی، اب جو جن کو نہیں علم ہے وہ گرم خشک کی وہ اس کو بھیج دے، تو اس کا تو جو ہے آنے والا مستقبل بھی وہ ضائع ہو جائے گا، وہ اور نقصان میں جائے گا کہ پہلے ہی وہ گرمی خشکی کا مریض ہے، اس کو اور گرم اور خشک کر دیا۔ تو اس وجہ سے یہ علم کی کمی ہے، علم کا فقدان ہے، یہ مکمل طور پہ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا مزاج کیا ہے، اس سے دوسری چیز کا ملانے سے کیا مزاج بنے گا اور وہ کیا کام کرے گی، آگے والے جو کھا رہا ہے اس کا مزاج کیا ہے۔ اس کے بعد یہ نہیں دیکھتے کہ وہ قبض کا مریض ہے، قبض میں آپ سونے کا کشتہ کھلا دیں تو وہ اس کو کسی کام کا نہیں، اس طرح سے ہے کہ جیسے آپ خالص گھی جو ہے وہ ریت کے اوپر جو ہے وہ ڈال دیں تو وہ کیا کام کرے گا، کوئی بھی نہیں۔ قبض کا مریض جو ہے وہ اس کی سب سے پہلے آپ قبض کا علاج کریں، وہ جب تک اس کے قبض کا علاج نہیں ہوگا اس وقت تک آپ اس کو کچھ بھی کھلاتے رہیں وہ کوئی کام نہیں کرے۔ قبض کی وجہ سے ہی آپ کے بہت سے امراض جو ہیں وہ پھوٹتی ہیں، آپ کے معدے کی وجہ سے بہت سے امراض جو ہیں وہ پھوٹتی ہیں۔ آج کل جو جس طرح سے غذائیں ہیں ان کی وجہ سے بہت سے مسائل جو ہیں وہ آ رہے ہیں، تو یہ سب چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ کھلائیں۔
لیکن اللہ کے فضل سے کیونکہ ہمارا وراثتی طور پہ بھی یہ سلسلہ ہے اور اس کے اوپر ہم نے محنت بھی کی ہے، پیڑھی در پیڑھی یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، تو یہ ہم نے مکمل طور پہ معتدل چیزیں بنائی ہیں۔ یہ ہر مزاج والا کھا سکتا ہے، اور یہ قبض میں جو ہم اکثیر معدہ دیتے ہیں، یہ پہلی خوراک میں ہی اس کے چاہے دائمی قبض ہے، اس کے معدے میں جو ہے وہ السر ہے، اس کے معدے میں سوزش ہے، وہ جو کھاتا ہے وہ زود اس کے جسم کا حصہ نہیں بنتا، گیس بنتی ہے، تو اس کے لیے یہ پہلی سے دوسری خوراک میں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو بھی ہم یہ کھلاتے ہیں وہ اس کو سوٹیبل آتا ہے اور وہ اسٹرانگ ہوتا ہے، اور اللہ کے فضل سے جو ہے پچکے گال ہوں جن کو خون کی کمی ہے اور موٹاپا جن کو زیادہ تر ہے، وہ اس کو ان کی جو فالتو چربی ہے اس کو ضائع کرتی ہے۔ دیکھیں آپ کا معدہ جس طرح سے کام کرے گا آپ کی صحت بھی اسی طرح سے ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا معدہ کام نہ کرے اور آپ جو ہیں وہ پہلوانی کر سکتے ہیں، آپ قوت باہ میں یا مردانہ قوت میں بہت ہی زیادہ کام جو ہے وہ آگے چلا جاتا ہوگا۔ یہ ایک غلط بات ہے۔ جیسے یہ کیا اوپر پڑا ہوا ہے، یہ چھوٹی ڈبیاں، یہ لائف ٹائم، یہ گولڈن لائف کیپسول ہے اور یہ لائف ٹائم اس کی گارنٹی ہے۔ یہ 7 کیپسول ہوتے ہیں اور یہ آپ کی پچھلی ساری زندگی کے لیے ہی مکمل طور پہ ہے۔ آپ کو بار بار مردانہ قوت کے لیے، اپنی قوت کو بڑھانے کے لیے ادویات کا سہارا نہیں لینا پڑے گا۔ آپ اگر اس کو کھائیں گے، اس کے ساتھ جو ہے وہ اگر جس کو عضوہ تناسل میں مسئلے آ رہے ہیں، جن کا ڈھیلا پن ہو، ٹیڑھا پن ہو، پتلا پن ہو، کجی ہو، جلک کا مریض ہو، ان کے لیے ہم نے اپنا یہ طلا بنایا ہے۔ یہ آپ کا جو ہے سائز آپ کے نیچرل اس آپ سے یہ بڑھائے گا، کیونکہ زیادہ کثرت جمع کرنے کی وجہ سے آپ کا سائز کم ہو جاتا ہے، اس کو بڑھائے گا، ٹیڑھا پن کو ٹھیک کرے گا، پتلے پن کو ٹھیک کرے گا اور ڈھیلے پن کو ٹھیک کرے گا، یہ سختی لائے گا، موٹائی لائے گا۔ اس کا نام گولڈن طلا انتشار کے نام پہ ہم نے رکھا ہے۔ اور گولڈن لائف کیپسول میں نے اس لیے اس کا نام گولڈن لائف کیپسول رکھا ہے کہ جو آپ کی آنے والی زندگی ہے وہ سنہری لمحات کے ساتھ گزرے گی، آپ کو شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اپنے ساتھی کے سامنے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے گولڈن صفوف مغلظ ہے، یہ آپ کھائیں، یہ آپ کے مادہ تولید کو بنانے میں انتہائی طور پہ آپ کی مدد کرے گا، چاہے آپ جو بھی غذا کھاتے ہیں، کیونکہ اس کی بہت سی وجوہات ہیں قوت مردانہ کمزور ہونے کی، کہ آپ کو غذائی قلت ہے تو تب بھی آپ کو مردانہ قوت کا جو ہے کمی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ آپ کم کھاتے ہیں، آپ کو کم ملتا ہے، آپ کا مادہ تولید جو ہے وہ کم بنتا ہے، تو اس کے لیے یہ کارگر ہے۔ آپ جو ہے آپ کے اعصاب کمزور ہیں، پٹھے کمزور ہیں، آپ کا مادہ تولید پتلا ہے، تو اس کے لیے گولڈن صفوف مغلظ جو ہے یہ بہترین چیز ہے۔ جن کے سپرم کم ہیں، پلس زیادہ ہیں، جن میں پیپ کا زیادہ ہے سلسلہ، جو بے اولادی کا سامنا کر رہے ہیں، وہ لوگ اس کو استعمال کریں 1 مہینے کے انشاءاللہ تعالیٰ کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے گا، وہ صاحب اولاد ہوں گے اور نرینہ اولاد پیدا ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ 2 in 1 ہے، یہ وہ بھی کھا سکتے ہیں جو جریان کے مریض ہیں، جن کی منی پتلی ہے، صورت انزال کے مریض ہیں، اطلام ہو جاتا ہے رات کو سوتے ہوئے، پیشاب زیادہ جن کو آتا ہے وہ لوگ بھی کھا سکتے ہیں، جو بے اولادی جن کے گھر میں جو ہے وہ اولاد نہیں ہے اور کئی سالوں سے وہ دھکے کھا رہے ہیں اور نیم حکیموں کے سے آپ پیسے جو ہے وہ برباد کر رہے ہیں، تو وہ لوگ بھی اس کو کھا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ 1 ماہ کے کھانے سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ آتا ہے پٹھوں کی کمزوری، یا جن کو گینٹیا ہے، جن کو نکرس ہے، یا
وجہ اور مفاصل ہے، بڑے جوڑوں میں دردیں ہوتی ہیں، یورک ایسڈ ہے، ان کی بیک بون میں درد ہوتی ہے، ان کے پٹھوں میں تکلیفیں ہوتی ہیں، تو اس کے لیے یہ میں نے ایک معجون بنائی ہے۔ یہ بہترین چیز ہے، یہ آپ 1 یا 2 دفعہ جو ہے وہ دن میں دودھ کے ساتھ یہ لے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ پہلی سے دوسری خوراک میں یہ آپ کو فائدہ دینا شروع کر دے گی۔ جو اٹھ نہیں سکتے گینٹھی کی وجہ سے، یورک ایسڈ ان کا بگڑ چکا اور گینٹھی کے میں وہ چلے گئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ میں بتاتا ہوں جو ہائی بلڈ پریشر ہے، یہ شوگر کے بعد ہائی بلڈ پریشر پوری دنیا میں یہ دوسری ایسی مرض ہے کہ جس میں یہ مسئلہ آ رہا ہے۔ ہر آدمی، ہر دوسرا مرد و زن جو ہے وہ اس میں مبتلا ہے۔ تو یہ میں 7 کیپسول دیتا ہوں، اور اللہ کے فضل سے 2 کھانے سے اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ اگر آپ کی عمر 40 سال سے کم ہے، آپ نے 2 کیپسول جو ہیں وہ کھائیں، اس کے بعد آپ کو ہائی بلڈ پریشر کی دوائی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، چاہے وہ کس بھی وجہ سے ہے، چاہے آپ کے پیٹ کی وجہ سے ہے، آپ کی گیس بنتی ہے، آپ کے دماغ کی طرف جاتی ہے اور آپ کا بلڈ ہائی ہو جاتا ہے، تو اس میں یہ کارگر ہے۔ آپ کا خون گاڑھا ہے، کولیسٹرول کی زیادتی ہے، LDL کولیسٹرول آپ کا زیادہ ہے، یا ٹرائیگلیسرائڈ آپ کا مسئلہ آ رہا ہے، آپ کا جو جگر ہے وہ خون میں چربی بھی زیادہ مقدار بنا رہا ہے، تو اس میں یہ کارگر ہے۔ آپ کا خون کو پتلا کرے گا۔ جن کے سٹنٹ پڑ رہے ہیں، جن کے جو آپ سٹنٹ پڑواتے ہیں کہ آپ کا دل جو ہے وہ ٹھیک طرح سے کام کرے، وال بند ہیں دل کے، پٹھے جو ہیں ان کے کمزور ہیں دل کے، وہ لوگ ہمارا یہ کیپسول 10 کیپسول کھا رہے متواتر روزانہ کی بنیاد پہ، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتا ہے۔ اور یہ کسی بھی وجہ سے آپ کو ذہنی تناؤ کی وجہ سے ہے ہائی بلڈ پریشر، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے گا۔ یہ 7 کیپسول ہوتے ہیں، اور زیادہ لمبا آپ کو کورس کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور اگر آپ کی زیادہ عمر ہے تو آپ کو 2 سے 3 خوراکیں کھانی پڑ جائیں گی۔ اگر آپ کی عمر کم ہے تو 2 خوراکیں، اس کے بعد آپ کا بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوگا۔ اس کی بھی مناسب ریٹ ہے۔ یہ قوت طباع کی جو ہے یہ بھی اتنا بڑا زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ کاسٹلی یہ نہیں ہے، یہ بھی مناسب قیمت پر ہے۔ شوگر کا کورس بھی مناسب قیمت پر ہے۔ ہر غریب غربا جو ہے وہ اس کو، مڈل کلاس والا وہ اس کو افورڈ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارا پمفلٹ ہے، اس پر مکمل طور پہ سب چیزیں جو ہے وہ لکھی ہوئی ہیں، کس طرح سے یہ کھانا ہے، کیا پرہیز وغیرہ وہ بھی۔ تو آپ لوگ جو ہیں وہ اویسی کیئر سینٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے کمنٹس دے سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے وہ لوگ ہمارے جو ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنا کمنٹس کریں۔ یہ جو آپ بناتے ہیں سر، یہ جو بلڈ پریشر کی دوائی، یہ کس سے بناتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کون سی جڑی بوٹی؟ اس میں جو ہے دیسی لیمو ہوتا ہے اور شاخ مرجان، جس کا ذکر جو ہے ہمارا قرآن شریف میں بھی ذکر ہے، اور 3 جڑی بوٹیاں جو ہے وہ ہم شمالی علاقہ جات سے لاتے ہیں، وہ اس میں ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شفا دیتا ہے، اور یہ مستقل طور پہ ہے۔ اویسی کیئر سینٹر سے آپ جو بھی چیز لیں گے وہ آپ کے مستقل علاج کے لیے ہے، عارضی طور پر یہ نہیں ہے۔ عارضی طور پہ تو بازار میں اور بہت سے عطائی حکیموں سے شاید مل جاتا ہوگا نظام۔ ہاں جی، یہ 7 یا 10 کیپسول دیتے ہیں آپ روزانہ، ایک کھاتے ہیں، جب نارمل آ جائے بلڈ پریشر باقی نہیں کھانے؟ جی، باقی آپ جو ہے وہ کسی غریب کو دے دیں، تاکہ جو افورڈ نہیں کر سکتا، وہ اپنا علاج نہیں کروا سکتا، اس کو دے دیں عطیے کے طور پہ۔ آپ کی بھی نیکی ہوگی اور ہمارے بھی ساتھ اس میں نیکی جو ہے وہ شامل ہو جائے گی۔ یہ بلڈ پریشر کے ساتھ یہ دیتے ہیں اکثیر میدا؟ جی بالکل، اکثیر میدا دیتے ہیں۔ اکثیر میدا تو ہر مریض کو ہم دیتے ہیں، چاہے جو بھی شوگر کا ہے،
ہائی بلڈ پریشر کا ہے، قوت باغ کا ہے، پٹھوں کا ہے، یورک ایسڈ کیلسٹرول کا مریض ہے، ان سب کو ہم دیتے ہیں۔ بفضل خدا صدقے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شفا یقینی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ شوگر ایک مرض کا نام نہیں ہے، یہ بہت ساری امراض کا مجموعہ ہے۔ یہ جو آپ کو جڑی بوٹیاں دکھائی جا رہی ہیں، ان سے ہی میں شوگر کا علاج کرتا ہوں، چاہے ٹائپ 1 ہے، ٹائپ 2 ہے، کیونکہ یہ بدگمانی کا دور ہے اور اس میں 25,000 لوگ انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھ کے لوگوں کی زندگیوں اور ان کی جیبوں سے کھیلتے ہیں۔ ہمارا وہ سلسلہ نہیں ہے، یہ خاندانی ایک سلسلہ ہے، اور اس میں حکمت میں جو سب سے بڑا فن ہوتا ہے، اس سے میرے بہت سے جو حکیم حضرات دوست ہیں، کولیگز ہیں، وہ اتفاق کریں گے کہ اس میں سب سے بڑا فن جز بندی ہوتی ہے۔ اگر آپ جز بندی ٹھیک کر لیتے ہیں کہ اس جڑی بوٹی کا اس کے ساتھ مزاج معتدل کر لیں، اور آگے جا کے چاروں مزاجوں میں، جس کو 4 حصوں میں ابو علی سینا شیخ الرئیس صاحب نے 4 حصوں میں انسان کو تقسیم کیا ہے، ان میں وہ معتدل ہو تو پھر آپ کی حکمت کامیاب ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتہ کہ آپ دیسی جوین اور خراسانی جوین اس کا مزاج کیا ہوگا، اور آگے جو ہے وہ خشک اور صفراوی مزاج، گرمی اور خشکی مزاج والا ہے، اس کو آپ یہ کھلا لیں تو اس کا تو نقصان ہی ہوگا۔ یہ حکمت میں سب سے بڑا فن ہے۔ اس کے بعد تشخیص آتی ہے، اور پھر آپ اس کی جو نبض ہے اس کے ذریعے آپ تشخیص کریں، اس کے ساتھ جو بیت رہی ہے وہ بتائیں۔ اس میں ہم اس کا علاج کرتے ہیں مکمل طور پہ تشخیص کرنے کے بعد، اور اس کے مزاج کے مطابق جو ہے دوائی یہ بنا کر ہم بھیجتے ہیں۔ یہ ہر مزاج کو سوٹیبل ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو ویسی کیئر سینٹر ہے، یہ مستقل علاج ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ ٹوٹل طور پہ مستقل علاج ہے۔ ویسی کیئر سینٹر سے آپ جو بھی دوائی لیں گے، چاہے قوت باغ کی لیں گے، ہائی بلڈ پریشر کی لیں گے، کولیسٹرول یا یورک ایسڈ کی لیں گے، یا سپرم وغیرہ بڑھانے کے لیے لیں گے، تو وہ آپ کی مکمل اور مستقل علاج ہے۔ اس کے بعد آپ کو کسی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور دوسرا اس میں ایک اور میں چیز جو ہے وہ بتانا چاہوں گا کہ یہ دور 2 نمبری اور جعلی قسم کا چل رہا ہے، اور اس میں آپ اگر کسی کو خالص چیز دیں اور کم قیمت لی جائے تو وہ ہے انسانیت، اور یہ صدقہ جاریہ میں شامل ہے۔ یہ ایک بہت بڑی نیکی اور بخشش کا سبب ہے، اور یہ اتنی بڑی کامیابی ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارا ویسی کیئر سینٹر جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اس میں کوئی ایڈورٹائزنگ وغیرہ نہیں ہے۔ یہ لوگ جو ہماری وائرل ہوتی ہیں ویڈیوز وغیرہ، یہ لوگ ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے، وہ آگے دوسروں کو صدقہ جاریہ کے طور پر بھیجتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے آپ آنکھیں لوٹ کے یہاں سے اپنی ادویات کو منگائیں، اتنی زیادہ مہنگی نہیں ہیں، افورڈیبل ہیں۔ ہم یہ 4-5 امراض کا علاج کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی اور مرض کا علاج نہیں کرتے۔ جس کو یہ مسائل ہیں وہ اپنے دوست ہے، اس کا کوئی بھی اس کے غریب غربا ہے تو وہ ہم سے رابطہ کرے، اور ہم سے دوائی چاہے پارسل کے ذریعے منگوائے، چاہے بیرون ملک ہے یا پاکستان میں، ہر جگہ جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے۔ بفضل خدا صدقے مصطفیٰ انشاءاللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالی شفا یقینی ہوگی۔